انسانی زندگی میں مذہب کی اہمیت ایک بنیادی اور اہم موضوع ہے جو صدیوں سے انسانی شعبوں اور فکر کا حصہ رہا ہے۔ مذہب ایک نظام زندگی ہے جو انسان کو اخلاقی، روحانی اور عملی حصول فراہم کرتا ہے۔ متذیل میں دلائل کی روشنی میں مذہب کی ضرورت اور اہمیت واضح کی جا رہی ہے۔ متذیل دلائل میں قرآن پاک کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ مذہب کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے ہمارے لیے۔ پہلا پوائنٹ ہے اخلاقی رہنمائی۔ ٹھیک ہے، مذہب ہماری کیا کرتا ہے؟ اخلاقی رہنمائی کرتا ہے۔ کن کن طریقوں سے کرتا ہے وہ بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی آج کے لیکچر میں۔ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ مذہب انسان کو اخلاقی اور برائی میں تمیز سکھاتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے مذہب؟ انسان کو اچھائی یعنی جو اچھے کام ہوتے ہیں اور برائی یعنی برائی سے بچانے کی ترغیب دیتا ہے، اسے بتاتا ہے انسان کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر۔ اب اچھائی میں کیا گیا؟ ہمارے اچھے اعمال، نماز قائم کرنا، سچ بولنا، انصاف قائم کرنا، یہ سارے اچھے اعمال ہیں۔ برائی میں، برے اعمال میں آ گیا کسی سے جھوٹ بولنا، ناحق چھیننا، خلاف ورزی کرنا، اسلامی اصول، یہ سارے جو ہے یہ برائی میں آتے ہیں۔ جب آپ لوگ نیک کام کرو گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت۔ اور جب ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، جہنم ملے گا۔ تو اس طرح کیا ہے اسلام مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب انسان کو اچھائی اور برائی میں کیا کرتا ہے؟ تمیز سکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر گزار سکے یا اپنی زندگی سنوار سکے۔ یہ اخلاقی اصول اور ضوابط فراہم کرتا ہے جن کی بدولت افراد اور معاشرے میں انسان اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مثلاً اسلام میں سچ بولنے، انصاف پر قائم رہنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے روحانی سکون۔ مذہب انسان کو روحانی سکون فراہم کرتا ہے جو مادی وسائل سے نہیں مل سکتا۔ عبادت اور دعا کے ذریعے انسان اپنی روحانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا انسان کو زندگی کا مقصد فراہم کرتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک امتحان کی حیثیت سے موجود ہے اور اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ مقصد انسان کی زندگی کو ایک سمت اور معنی دیتا ہے۔ پوائنٹ ہے اجتماعی ہمہ گیری۔ مذہب انسانوں کو ایک اجتماعی مذہب میں باندھتا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ عبادات جیسے نماز اور حج مسلمانوں کو ایک جسمانی اور روحانی طور پر قریب لاتے ہیں اور ان میں ہمدردی پیدا کرتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے ذمہ داری اور جواب دہی۔ مذہب انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے اور آخرت میں اس کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ احساس انسان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کے حقوق پورے کرنے پر ابھارتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے انسانی فطرت کی تلقین۔ انسان ایک فطرتی طور پر مذہبی مخلوق ہے۔ ہر انسان کے اندر روحانی ضروریات ہوتی ہیں جنہیں صرف مذہب پورا کر سکتا ہے۔ مذہب انسان کی اس کیفیت کا جواب مذہب انسان کی اس فطرت کا جواب ہے جو اسے اپنے خالق کی عبادت کی طرف راغب کرتا ہے۔ یعنی کہہ رہے کہ مذہب انسان کی اس کیفیت کا جواب ہے، اس کیفیت کا حل ہے کہ جو وہ اسے کیا کرتا ہے اپنی مخلوق کی طرف متوجہ کرتا ہے، راغب کرتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے موت کے بعد زندگی۔ انسان کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ عقیدہ انسان کو بہتر اخلاقی زندگی گزارنے کی طرف مائل کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اعمال کا حساب آخرت میں ہوگا۔ اب اس تمام لیکچر کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک لازمی ضرورت ہے جو اسے اخلاقی، روحانی اور عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ نہ صرف افراد کی فلاح کا ضامن ہے بلکہ اجتماعی سطح پر بھی امن اور سلامتی کا
باعث بنتا ہے۔ انسانی زندگی میں مذہب کا ہونا انسان کو ایک مکمل اور متوازن شخصیت فراہم کرتا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو PDF فائل بھی کلاس کے دوران ہی پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ آپ کی بہترین طریقے سے تیاری ہو سکے اور آپ اچھے نمبر سے ایگزام میں پاس ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو آن لائن اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تو ان کے ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہے ریگولر پڑھ رہے ہیں یا پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں، کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں، اسکول میں ہے، تو اگر آپ اسلامک اسٹڈی کے متعلق کلاسز لینی ہے تو آپ دیے گئے نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی اچھی طریقے سے رہنمائی کی جائے گی۔